امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو جب فارغ کر رہے تھے، رخصت کر رہے تھے پڑھائی سے، جب فارغ ہوئے، جیسے طلبہ جاتے ہوئے اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی وصیت فرما دیں، کوئی آخری بات، تو اس میں کافی ساری باتیں فرمائی۔ ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بیٹا تمہارا اگر اندر خوبصورت ہوگا، یہ جو 4 باتیں عرض کی ہیں، یہ 4 باتیں تمہارے اندر اگر ہوں گی تو تمہارے دشمن بھی تمہارے ساتھ یوں پیار کریں گے۔ میں بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کو خالی سنیے گا نا، پلے باندھ دیں، اللہ مجھے بھی باندھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ فرمایا بیٹا اپنے اندر اور باہر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق سے مزین کر لینا، تمہارے جانی دشمن تمہارے ساتھ یوں پیار کریں گے جیسے تمہارے سگے ماں باپ پیار کرتے ہیں۔ اور اگر تم نے ان اخلاقیات کو نہ اپنایا، اپنا اندر اور باہر ویسا خوبصورت نہ کیا، تو اگلی بات بھی سن لو، تمہارے سگے ماں باپ تمہارے اپنے نہیں رہیں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ اپنے ہمارے پرائے ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو خوبصورت کیا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کیا۔ یہ جو 4 باتیں ہیں اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں چھپی ہوئی، ان 4 چیزوں کو اپنا دو۔ تو 4 چیزیں جس حدیث کا میں نے ترجمہ کیا اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ ہمیشہ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ دھوکہ نہ دینا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں چیزوں کے متعلق ایک الگ حدیث بھی آئی، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے۔ مختلف گناہ پوچھے گئے، فلاں بے حیائی کر سکتا ہے، فلاں 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 فلاں۔ جب آپ سے پوچھا گیا جھوٹ اور دھوکہ، تو آپ نے فرمایا مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بولے یا کسی کے جذبات کو مجروح کرے، وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جتنے مرضی جمعے پڑھے، جتنے مرضی صلاۃ و تسبیحاں پڑھے، جتنے مرضی حج عمرے کرے، جتنے مرضی صدقے خیرات کرے، وہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی ہر گناہ کو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ سے مراد ممکن ہے غلطی ہو جائے، لیکن جو مسلمان ہوگا نہ تو وہ جھوٹ بولے گا اور نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ عام طور پہ امانت میں خیانت کی جب باری آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پتہ کیا تصور آتا ہے؟ آپ نے مجھے 50,000 روپے پکڑایا، اے جی امانت ہے یہ سائڈ پہ رکھ دیو۔ نہیں بھائی، امانت سے مراد یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، دھوکہ نہ دے۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ دھوکہ نہ دے۔ اور میرے آپ کے پاس سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ میرے آپ کے بچے، جن کی ہم کوئی تربیت، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو صرف ہمیں شوق ہے تو ایک چیز کا شوق ہے، اس کے پاس ڈگری آنی چاہیے یا اس کے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ اس سے بڑا ظلم والدین کا اور اللہ کی قسم کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا والدین کی طرف سے سب سے بڑا عطیہ اور سب سے بڑا ہدیہ اولاد کو نعم العطیۃ و نعم الہدیہ، اس سے بڑا نہ کوئی عطیہ ہو سکتا ہے، نہ ہدیہ ہو سکتا ہے، نہ تحفہ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کس سے بڑھ کر؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو دینی تربیت کر دے، اولاد کو نیک بنا دے۔ آج میرے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو صرف پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون اسکول میں پڑھاتی تھی، پیپر بچوں کے چیک کر رہی تھی گھر میں بیٹھ کر، تو پیپر چیک کرتے کرتے ایک پیپر آیا کہ وہ زاروں قطار ہچکیاں لے کے رونا شروع ہو گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا ہوا؟ تو خاوند بھی اس کا چونکہ ٹیچر تھا، کہا کیا ہوا بیگم؟ تو اس نے پیپر پکڑ کے اس کو پکڑا دیا۔ جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ وہ ان کے اپنے بچے کا پیپر تھا، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو سوال یہ ہوا تھا
کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. کسی بچے نے کہا میں پائلٹ بنوں گا, کسی نے کچھ. تو اس بچے نے کیا لکھا تھا, میں بڑے ہو کے آئی فون بنوں گا. اور نیچے وجہ کیا لکھی ہوئی تھی, کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے بابا اور میری ماما دونوں آئی فون سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہر وقت اسی کے اندر لگے رہتے ہیں. ہمیں تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, ہمیں تو توجہ بھی نہیں دیتے, ہمیں تو چومتے بھی نہیں ہیں, نہ ساتھ لگاتے ہیں. تو جب دیکھو فون کوئی ساتھ لگاتا تو میں بھی آئی فون بنوں گا تاکہ مجھے ماما بابا کا پیار تو مل جائے. یہ امانت کی, خیانت کی سب سے بڑی صورت ہے. ہم نے صرف پیسوں کو خیانت سمجھا ہوا ہے, پیسہ ادھر ادھر نہیں کرنا. کسی چیز میں بھی دھوکہ, فراڈ, کسی چیز کو بھی متاثر کرنا, یہ سب سے بڑی خیانت ہے. اور جو آج ہم اپنی بیٹیوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دے رہے ہیں, اور جہیز کو نام لینا مناسب نہیں, بڑا مشہور اینکر ہیں اور پروگرام بھی چلا یہ 3-4 دن پہلے, کہ پرسوں چلا ایک چینل پر, تو بڑی دیر بحث و تکرار اسی پہ کرتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز دیا حضرت فاطمہ کو. میں نے مختلف اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سوئی اڑی اسی. میں نے کہا 15-20 لاکھ صرف پاکستان, میں نے ایک تجزیے میں پڑھا تھا 20 لاکھ سے زائد ہماری ایسی بیٹیاں بہنیں موجود ہیں جن کے سروں پر چاندی آ چکی ہے اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ جہیز کی لعنت نے ایسا تباہ و برباد کر دیا. کہتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, اب اس کو لعنت یا مصیبت کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا واسطہ, آقا کے مزاج کو دیکھیں. آقا نے خود 11 شادیاں کی ہیں, کوئی ایک سوئی بھی جہیز میں مطالبہ کیا یا لی ہے؟ اپنی بقیہ 3 بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے, اس میں کون سا جہیز دیا ہے؟ ایک چیز تو ثابت کریں. اور حضرت فاطمہ کو بھی جو 1-2 چیزیں دی ہیں وہ حضرت علی ہی اپنی زرہ بیچ کر پیسے لائے تھے, وہی پیسے پکڑائے تھے کہ جاؤ اس سے سامان لے کر آؤ. اور وہ ایک آدھ چکی تھی, ایک آدھ کھجور کی چھال تھی یا پانی بڑھنے کی چیزیں, وہ چیزیں. اور آج کا تصور, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر, جو ہمارے میڈیا کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اللہ ہی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے, کیونکہ ہماری عوام تو اس بندے کو بندہ نہیں سمجھتے یا مولوی کو مولوی نہیں سمجھتے. ٹی وی تے آندے نے مول صاحب اے بڑے کام دے گئے, وہ ٹی وی تو میرے جیسے نکمے بھی چلے جاتے ہیں. تو ٹی وی پہ جانا کو معیار تھوڑا ہوا؟ ٹی وی پہ جانا کون سا معیار ہے؟ معیار تو وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رہنمائی فرمائی, ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے. ٹی وی پہ جانا کون سا نہیں جی, ٹی وی تے گل, ٹی وی پہ تو جو جہان کے جھوٹ اور پتہ نہیں. پچھلے سال ہم حج پہ تھے تو وسیم بدامی اور جنرل عاصم باجوہ جو DGI/SPR جنرل رئیس شریف صاحب کے ساتھ پاک فوج کے ترجمان تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں کہا جی آپ حضرات بھی میڈیا پہ آتے ہیں, ہمیں بھی کچھ موقع ملتا ہے, لیکن اللہ کی قسم جیسے دجال کانے کا فتنہ ہوگا نا, دجال کیا ہوگا, ایک آنکھ ہوگی. میں کہا میڈیا کی, کیونکہ کیمرے کی بھی ایک ہی آنکھ ہے, یہ اس لیول کا یہ بھی فتنہ ہے, یہ بھی دجالی فتنہ ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس فتنے کو ہم ظالم کو مظلوم کر کے, مظلوم کو ظالم کر کے, اور جھوٹ فراڈ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے پیش کر رہے ہیں. اس سے ہم اپنی آخرت بہت بڑی تباہ و برباد کر رہے ہیں. اگر صحیح استعمال کر لیں تو اس سے بڑی خیر کوئی نہیں. تو بہرحال گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بیٹیوں کو, بچوں کو شادیوں کے لیے ہر طرح سے تیار کیا جاتا ہے. کیا کبھی ہم نے ان کو دینی تربیت کے حوالے سے بھی تیار کیا ہے؟ اس میں ہم خیانت نہیں کر رہے؟ اپنے بچوں کے اندر وہ تربیت, وہ آثار, وہ چیزیں منتقل کریں. ابھی میں 2 کالجز سے, ایک اسکول میں گیا, 2 کالج میں گیا, ہزاروں میں وہاں بچے تھے, ہماری بیٹیاں تھیں. وہاں بھی یہی منت سماجت کر کے آؤں کہ ان بچوں کو ڈگریاں تھمانے کا تو ہمیں بڑا شوق ہے, نہ ان کو والدین کا ادب آتا ہے, نہ ان کو اساتذہ کا ادب آتا ہے. اور بچوں سے بھی یہی درخواست کی ہے کہ بیٹا اگر دنیا آخرت کی بہاریں لوٹنی ہیں تو اپنے اساتذہ اور والدین کی دلی دعائیں لیں. اللہ تمہیں دنیا آخرت میں وہ کامیابیاں دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے.